اللہ نے قسم اٹھائی، قرآن کی پہلی قسم، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، سبحان اللہ۔ قرآن کی آخری قسم، والعصر ان الانسان لفی خسر، قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں، یہ پہلی قسم ہے سورہ نساء، اور سب سے خوبصورت قسم ہے کہ آپ ذرا انداز دیکھنا، قسم اٹھانے والا خود ہے لیکن لگے گا یوں کہ قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے اور خود کوئی اور ہے، تو کہتا فلا وربک، میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ یہ کہاں انداز اپنایا جاتا ہے عربی زبان میں؟ جہاں اظہار محبت اعلیٰ سطح کا کیا جا رہا ہو، وہاں پر محب اپنے آپ کو دو کر کے یوں کر کے بتاتا ہے، مجھے آپ کے رب کی قسم، ان وکیلوں کو بتا دیں جب تک آپ کی غلامی میں نہیں آئیں گے میری نظر میں دو ٹکے کے نہیں ہیں۔ ہاں سبحان اللہ۔ میرے رب کا اعلان ہے، میرے رب کا اعلان ہے کہ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپ کے فیصلوں پہ راضی ہوں گے۔ ہائے ہائے ہائے، ایک واقعہ حدیث یاد آ گئی۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرا جو پڑوسی ہے نا اس کی کھجور ایسے ٹیڑھی ہے، تو اس کے کچھ شاخیں میرے گھر میں ہیں، جب کھجور پکنے پر آتی ہے تو اس کے ڈوکے گرتے ہیں، میرے بچے اٹھا کے کھانے لگتے ہیں تو بھاگ کر آتا ہے ان کو منہ سے نکال لیتے، تو آپ اس سے کہ تھوڑی منت کر دیں کہ اتنی زیادتی نہ کرے، گری پڑی کھجور تو کاں بھی کھا جاندہ ہے، طوطا بھی کھا جاندہ ہے، جے کسی بچے کھا لی تو کیڑی گل ہو گئی۔ تو آپ نے اس کو بلایا، وہ تھا منافق۔ آپ نے کہا بھائی ایک سودا کرتے ہو؟ کہا جی فرمائیں۔ کہا یہ کھجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں کھجور لے کر دیتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اگر آپ کسی اور کھجور کا کہتے میں قربان کر دیتا، اصل میں یہ میرے بیوی کو بچوں کو بہت پسند ہے، میں معافی چاہتا ہوں، میں یہ نہیں دے سکتا ہوں۔ وہ تو بڑوا منافق آئی، اس سے گل کرنی آئی۔ وہاں ایک جان نثار بھی بیٹھے ہیں، ان کا نام ہے ابو الدحداح۔ کہتے یا رسول اللہ میں لے دوں تو سودا کر دو، اگر وہ کھجور میں آپ کو لے کے دے دوں تو مجھ سے آپ سودا کرتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں تیرے نال کر رہا ہوں۔ تو وہ پہنچ گئے اس کے پیچھے، کہنے لگے میاں کھجور ویچنی ہے؟ اس نے کہا جا جا میں اللہ دے نبی نے نہیں دیتی تینوں کدوں دیواں؟ اس نے کہا میاں تو منہ ہوتا کچھ بول، کوئی قیمت تا لا۔ اس نے کہا میں ویچنی ہی نہیں۔ او بابا تو کوئی قیمت تا لا۔ اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا اپنا باغ دے دے، کھجور لے لے۔ ان کے باغ میں 700 کھجوریں تھیں اور یہ ایک کھجور کسی کو لے کے دینی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں سودے سے پھرو گے تو نہیں؟ ملاحظہ فرمائیں، 700 کھجوریں دے رہا ہے اپنی اور ایک کھجور لے کے کسی کو دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے سودے سے پھرو گے تو نہیں؟ وہ کہنے لگا میں کوئی کملا، تو پھرے تو پھرے، میں کیوں پھراں، میرے تو پنجے گئے ہوتے سر کڑائی۔ اس نے کہا ڈن ہو گیا اور دوڑ لگائی، یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں نے سودا کر دیا، میں نے سودا کر دیا۔ آپ نے فرمایا کیا کیا، کیسے کیا؟ اس نے تو مجھے بھی نہیں دی۔ کہ یا رسول اللہ میرا باغ تھا 700 کھجوروں والا، وہ میں نے اس کو دے دیا، کھجور میں نے لے لی۔ تو آپ نے کہا میرا بھی سودا کینسل، پہلے ایک کھجور تھی، نہیں 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 نہیں، میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تیرے لیے کھجوروں کے باغ جنت میں لگ گئے اور تیرے لیے محل کے محل تیار ہو گئے۔ کم من عزق ردا ودار فیا لابی الدحداح، ابو الدحداح مبارک ہو، تیرے رب نے اس سودے پر تیرے لیے جنت میں باغات لگا دیے اور تیرے لیے گھر آپ بنا دیے۔ اور وہاں سے دوڑ لگائی۔ کھجوروں کا زمانہ تھا اور انصار شفٹ ہو جاتے تھے اپنے باغوں میں پھل کی حفاظت کے لیے، تو ان کی بیگم بچوں سمیت شفٹ ہو گئی تھیں باغ میں، تو اندر باؤنڈری وال کے اندر نہیں گئے، باہر کھڑے ہو گئے کہیں نیت نہ پھسل جائے۔ باہر سے نعرہ لگایا ام الدحداح، دہدا کی ماں، کہا جی، کہ بچے لے کر باہر آ جاؤ۔ خیریت کیا ہوا؟ کہ ہم نے سودا کر دیا، باغ کا سودا کر دیا۔ کہا کیا سودا کیا ہے؟
کہ اللہ کے نبی کے ہاتھوں کیا ہے، یہ باغ دے دیا ہے اور اللہ کے نبی سے جنت میں لے لیا ہے. تو وہ کہتی بچے کتوں کا سنتے میں کتوں کا سنتے تو ایک ساڑھو تے مصیبت پا چھڑی. وہ کہنے کہ ربح البیع ربح البیع، مبارک ہو میرے میاں مبارک ہو، بڑا کھرا سودا کر کے آ رہے ہو، بڑی اعلیٰ تجارت کر کے آ رہے ہو. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. سر جھکانا پڑے گا، کٹانا پڑا تو کٹانا پڑے گا، چھوڑنا پڑا تو چھوڑنا پڑے گا. اللہ اس کے رسول کو پانے کے بعد ہر مصیبت آسان ہے، ہر نقصان نفع ہے، نفع بھی نفع ہے، نقصان بھی نفع ہے. میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے، غور سے سنیے، میرے اللہ نے پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. میرے نبی کا ایک نام کیا ہے؟ میرے اللہ نے یاسین کی تلاوت کر کے کہا یاسین والقرآن الحکیم. یاسین مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں. کوئی سامنے ہے، کوئی سامنے ہے، کوئی سامنے وجود ہے جسے کہا جا رہا ہے آپ. دیکھیں نا، آپ تو سامعین کے لیے ہوتا ہے، ناظرین کے لیے ہوتا ہے، جو سامنے بیٹھے ہوں، اور جو موجود ہی نہ ہو اس کے لیے وہ کا لفظ ہوتا ہے کہ اگر وہاں کچھ نہ ہوتا تو آیت ہوتی انہو لمن المرسلین، وہ آئیں گے میرے رسول. وہ آ گئے، وہ آ چکے ہیں، اور کہا جا رہا ہے انکا لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں، آپ علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں. بی بی سعدیہ، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب محبوب مصطفیٰ کو گود میں لیا اور بیٹھیں اپنی گدھی پر، وہ مریل ٹٹو گدھی، جب آپ کو گود میں لے کر گدھی پر بیٹھی تو گدھی نے ایک چھلانگ لگائی اور قبلہ رخ ہو کے سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، پھر سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، آسمان کو دیکھا، پھر سجدہ کیا. اس مریل گدھی کو بھی پتا ہے کہ میرے اوپر کون آیا ہے. وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے 3 دفعہ اس نے سجدہ کیا. آواز آئی پھرا دو، سب کو پتہ چل جائے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تم ایک وکالت کو کیا کہتے ہو؟ کل کائنات تمہارے قدموں میں گرا دی جائے گی بشرطے کہ تم غلام مصطفیٰ بن کے دکھا دو. غلام ہاں. پھر آواز آئی، اگلی سنیں، وہ اس سے بھی عجیب ہے. اور اس کو آدم کے اخلاق دو، ابھی بچے کی عمر آدھا گھنٹہ ہے، شیش کی معرفت دو، نوح کی شجاعت دو، ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، اسحاق کی رضا دو، یعقوب کی بشارت دو، یوسف کا حسن و جمال دو، موسیٰ کا جاہ و جلال دو، یوشع کا جہاد دو، دانیال کی محبت دو، الیاس کا وقار دو، صالح کی فصاحت دو، لوط کی حکمت دو، ایوب کا دل دو، داؤد کی شیریں زبان دو، یونس کی اطاعت دو، یحییٰ کی پاک دامنی دو، عیسیٰ کا زہد دو، وَأَغْمَسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ. اور تمام انبیاء کو جو دیا ہے اس بچے کے سینے میں اتار دو. آدھے گھنٹے میں 1.25 لاکھ نبیوں کا علم، اور پھر اس کے بعد علم کی پرواز. اتنی بڑی ہستی کے پیغام ٹھکرا کر ہم کیسے کنارے لگ سکتے؟ کون سا وکیل ہے جو کہتا ہے سچ بولو گے تو مقدمہ جیتو گے، سچ بولیں گے تو مقدمہ جیتیں گے؟ ہر ایک کی تاجر سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا. وکیل سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا. سیاستدان سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا. مزدور سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا. مستری سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا. اور میرا نبی کہتا ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے. میرے نبی کی سیرت کا نچوڑ بتا رہا ہوں. جس قوم میں ظلم ہوگا،
جس قوم میں جھوٹ ہوگا، جس قوم میں دھوکہ ہوگا، اسے ذلت پستی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ جس قوم میں انصاف ہوگا، جس قوم میں سچائی ہوگی، جس قوم میں دیانتداری ہوگی، اللہ ہمیشہ ان کے سر پہ عزت کے تاج سجا کے رکھے گا۔ چاہے وہ اللہ کے منکر بھی ہوں گے تو موت تک اللہ انہیں ضرور عزت دے گا۔ سچائی میرے نبی پیغام لے کر آئے کہ ہم کتنی بڑی ہستی کے علم کو ٹھکراتے، انسان دیکھتا ہے آنکھوں سے، آگے مجھے نہیں پتا پیچھے کون کھلوتے ہیں، اب سجے کھبے والے میں نہیں پتہ لگ رہا ہے کون ہے، جو کہ میں فوکس کی تو ہے سامنے۔ میرے نبی نے سلام پھیرا اور فرمایا کیا ہوا لوگوں کو، مجھ سے پہلے رکوع میں چلے جاتے ہیں، مجھ سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں، میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی پیچھے بھی دیکھتا ہوں، اور یہ دیکھنا تو بہت چھوٹا سا ہے۔ میرے نبی نماز میں مصلی پر کھڑے اور مصلی نماز میں چلنا شروع کر دیا، نماز میں چل رہے آگے 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 یہاں آ گئے، یہاں کا دیوار کے پاس محراب اور مینار، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے متعارف کروایا۔ ان سے پہلے مسجد کی محراب اور مینار نہیں تھا، مینار خوبصورت اضافہ ہے، محراب خوبصورت اضافہ ہے، یہ عمر بن عبدالعزیز جن کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، یہ انہوں نے کروایا۔ تو آپ دیوار کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور تلاوت چل رہی، نماز ہو رہی، تھوڑی دیر کے بعد آپ نے یوں ہٹنا شروع کیا، ہٹتے 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 آ کر مصلی کے کنارے پر کھڑے ہو گئے۔ اب پہلی دوسری صف والوں کو تو پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی چلے ہیں، پچھلوں کو نہیں پتہ چل۔ تو جب آپ نے سلام پھیرا تو یہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا، ہم نے تو کبھی آپ کو ایسا کرتے نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے جنت نظر آئی۔ اللہ، میں کہوں گا میں نماز پڑھ رہا تھا مجھے چھت نظر آئی، اس تو میں دیکھ نہیں سکتا۔ میرا نبی کہہ رہا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا مجھے، اور جنت کہاں ہے، کہاں بیس کرتی ہے، 7ویں آسمان پر بیس کرتی ہے، اور اس کی جا کے پھر چھت لگ جاتی ہے اللہ کے عرش کے ساتھ، جو جنت الفردوس ہے وہ عرش کے ساتھ ہے۔ اور میرے نبی فرما رہے ہیں مجھے جنت نظر آئی اور اس کے انگوروں کے گچھے اس کی دیواروں سے باہر لٹکے ہوئے نظر آئے، تو میں آگے ان کو دیکھتے 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 آگے بڑھ گیا۔ اس نظر والے کو ہم چھوڑ دیں پھر کہیں ہم عزت پائیں گے، واہ جی واہ، واہ جی واہ، ایسا بھی کبھی ہوا ہے؟ عزتیں تو در مصطفیٰ سے ملیں گی اور کہیں سے نہیں ملیں گی، چاہے نسل قربان ہو چاہے مال قربان ہو، ملے گی یہیں سے۔ قربانیوں سے یہ راستہ طے ہوتا ہے۔ یہ روٹی چوپڑی بے شک کھاؤ لیکن میرے اللہ اس کے رسول کا دامن نہ چھوڑو، ورنہ اللہ کی قسم 2 ٹکے کے نہیں رہیں گے اللہ کی بارگاہ۔ کہا یا رسول اللہ پیچھے کیوں ہٹے؟ کہا پھر میں نے جہنم دیکھی تو اس کے شعلے دیکھے تو اس کی وجہ سے میں ڈر کے پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا۔ اب جہنم بھی اوپر ہے کہیں، اور جنت کو تو میرے نبی نے بتا دیا 7ویں آسمان پر ہے، جہنم کو فکس کر کے نہیں بتایا کہ کس آسمان پر ہے جس ہستی کی نظر ایسی طاقتور ہو ہم اس کو چیلنج کریں گے، تو پھر کہاں سے اللہ کو کہاں سے پائیں گے، اللہ کہاں سے ملے گا؟ حسین کو جان بچانے کے لیے ایک بول کی ضرورت تھی، ایک بول، صرف ایک بول، اور یہ کون سی ہستی ذبح ہوئی ہے جسے میرے نبی نے سر سے لے کر پاؤں تک اپنے بوسوں سے منور کیا ہو؟ جب ابن زیاد چھڑی مار رہا تھا کٹے ہوئے سر کے پر، اور ایک چھڑی آ کے لگی ہونٹوں پر، پھر اس نے دوسری ماری، وہ لگی، پھر اس نے تیسری ماری، تو حضرت ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو گئے اور رونے لگے اور کہا کمبخت یہ چھڑی یہاں سے ہٹا، میں نے یہاں نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہوا ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، فلسفہ یہ ہے کہ اللہ کو پانے کے لیے جتنی بڑی قربانی دینی پڑے دے جاؤ، اس سے بڑا خاندان کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی نسل کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، میں پہلے خاندان بتاؤں خاندان کیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ان اللہ تخیر القبائل، اللہ نے ساری آدم کی نسل کو دیکھا، فاختار العرب، اللہ نے اس میں سے عربوں کو چھانٹا، ثم تخیر العرب، پھر عربوں کی چھانٹی کی، فاختار مدر، پھر اس میں سے مدر کو چھانٹا،
ثم تخیر مدر، پھر مدر ایک آپ کے پردادوں میں ہے، اس کی اولاد کو چھانٹا اور اس میں سے قریش کو نکالا۔ ثم تخیر قریش، پھر قریش کی چھانٹی کی اور اس میں سے ہاشم کو نکالا۔ ثم تخیر ہاشم، پھر ہاشم کی نسل کو چھانٹا۔ فاختارنی، پھر اللہ نے میرا انتخاب کیا۔ انا خیرکم ابا و نفسا، مجھ سے عالی خاندان کوئی نہیں، مجھ سے عالی نسب کوئی نہیں ہے، سب سے اعلیٰ نسب، سب سے عالی خاندان۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس کو دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ من انفسکم، تم میں پیدا ہوا، تمہارے اندر ایسا کوئی خاندان بتاؤ، ایسی نجابت شرافت بتاؤ۔ اور باپ سے لے کر آدم تک میرے نبی نے فرمایا، میرے باپ سے لے کر آدم تک کسی کے دامن پہ بدکاری کا چھینٹا نہیں ہے، کسی کے دامن پر بدکاری کا چھینٹا نہیں ہے، اور کسی نبی کی پیڑھی آدم تک محفوظ نہیں ہے۔ واحد میرا نبی ہے، عالی خاندان ہے، جن کی پیڑھی کو اللہ تعالیٰ نے آدم تک محفوظ کیا۔ محمد بن عبداللہ، سنو میں آپ کو پیڑھی سنا رہا ہوں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبخر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اغناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائد بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، باقی نعرے سارے ٹھیک ہیں، میرا نہ لگاؤ، میں نے تو مر ہی جانا ہے، زندہ کہاں رہنا، مر جانے والے کے کیا زندہ باد۔ جو نہیں مانے گا سب پکڑے جائیں گے۔ یہ اتنا عالی خاندان ہے کہ اللہ نے ان کی نسل کو محفوظ فرمایا آدم تک۔ میں سبحان اللہ، ہر امتی کے اندر اللہ رسول کا کیا عشق ہے۔ میں گھوٹکی میں بیان کر رہا تھا، تو گھوٹکی کے ساتھ کچا علاقہ ہے جہاں سارے ڈاکو رہتے ہیں، وہاں پولیس بھی نہیں جاتی کہ وہ جنگل سا ہے، اور وہاں کے ایک ایک آدمی کے سر کی قیمت 50-50 لاکھ روپے ہے۔ جی نہیں وہ تو ادھر ہے نا، وہ ادھر سندھ میں ہے۔ تو اگلے دن تو میں نے بیان میں ہر بیان میں میرے اپنے نبی کا نسب بیان کرتا ہوں۔ اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے، میرا ایک خاندانی ذمہ دار گھرانے سے تعلق ہے۔ ہمارے مراسی جو نسل در نسل ہمارے پیو دادے کو جانتے ہیں، وہ آتے ہیں اور آ کر ہماری اور ہمارے پیو دادے کی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں۔ ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہم ایسے نہیں، نہ ہمارے بڑے ایسے، لیکن وہ جب وہ تعریف کرتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے، اور وہ کچھ نہ کچھ لے کر ہی جاتے ہیں، کبھی خالی نہیں جاتے، کبھی خالی۔ ان کا پہلا جملہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، جب یہ ڈیرے میں آئیں گے نا، میں بیٹھوں کہیں گے، یہاں ان کے ہاتھ ہوں گے سرداریاں قائم دیر آباد۔ کبھی کسی کی سرداری قائم رہی؟ کبھی کسی کے دیر آباد رہی؟ یہ تو جھوک کی فنا ہے، فنا ہے۔ یہاں کوئی چیز زندہ رہنے والی نہیں ہے، یہاں صرف موت کوئی زندگی ہے، یہاں فنا کوئی بقا ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ان کا پہلا جملہ یہ ہوتا ہے سرداریاں قائم۔ ہم اسی پر ہی خوش ہو جاتے ہیں۔ مجھے خیال آیا سب سے بڑی سرداری تو میرے نبی کی، سب سے بڑا گھر تو میرے نبی کا ہے۔
تو اللہ نے مجھے ذہن اچھا دیا تھا، میں نے کہا میں آپ کی پیڑھی پڑھ کے نا وہاں جا کے مراسی بن کے سلام کروں. تو میں نے آپ کی پیڑھی کو یاد کیا. یہ سن 2000 کی بات. تو میں روضے پر پہنچا. میں نے کہا یا رسول اللہ، ہم چھوٹے سے ذمہ دار ہیں، چھوٹے سے ہمارے باپ دادے سردار تھے، ان کی جھوٹی تعریفیں ہوتی تھیں، مراسی کرتے تھے، اب ہماری کرتے ہیں تو ہم سے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر جاتے ہیں. اللہ کے بعد آپ سے بڑا سردار کوئی نہیں اور آپ سے بڑا گھرانہ کوئی نہیں. میں چاہتا ہوں میں آپ کا مراسی بن جاؤں، آپ کا ڈوم بن جاؤں، بھنڈ بن جاؤں، نٹ بن جاؤں، پیرنا بن جاؤں، جتنے ان کے وہ کاسٹوں کے نام ہیں، میر عالم بن جاؤں، اور زندگی بھر میں آپ کی اور آپ کے گھر کی تعریف کرتا پھروں. آپ قیامت کے دن مجھے کہہ دینا یہ میرا مراسی، اللہ بس میرا کام بن جائے، میرے کو اور کوئی شے نہیں کھاؤن واسطے. اس دن سے میں نے پھر آپ کو سلام پیش کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کا سارا پڑھ کے میں کہا اب میں ہاتھ تو اٹھا نہیں سکتا، جو پولیس کھلوتی آئی. میں نے کہا سرداریاں کہیں اللہ دیر آباد، آل ہاشم دے دیر آباد، علی دے دیر آباد، حسن حسین جعفر عقیل عباس دے دیر آباد. جب پورا میں نے وہ وہاں، اب میری یہی ہے، میں جب جاتا ہوں میں اسی طرح سلام پڑھتا ہوں. اس خاندان کے خون کا ایک قطرہ زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی ہے، اور 17 ذبح ہو جائیں اور ایک بول پہ جان بچ سکتی تھی. ہم کس منہ سے کھڑے ہوں گے؟ روٹی کی تو کھاویا. آپ ظالم کا کیس کیوں لے لیتے ہیں؟ روٹی کی تو کھاویے. آپ ایک قبضہ مافیا کے لیے کیوں پلاننگ کرتے ہیں؟ روٹی کی تو کھاویے. ہاں میرا نبی حسین کا کٹا ہوا سر دکھائے گا، اے بھی تا ایسے. عبداللہ معصوم کا کٹا ہوا سر بھی دکھائے گا، اے بھی تا ایسے. اس سے عظیم 5 صدی زمانہ آگے، یہ تو میرے نبی کے جگر کے ٹکڑے ذبح ہوئے، زمانہ 5 صدی آگے جا چکا ہے. ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے، عباسی سلطنت ہے، اور اس دور میں ہرات میں آل رسول کی ایک فیملی کے سربراہ مرتے ہیں تو خاندان پہ تنگی آ جاتی ہے. تو خاتون اپنی بچوں اور بچیوں کو لے کر، چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں، ان کو لے کر وہ سمرقند پہنچتی ہیں کہ کچھ رزق کی تلاش میں. تو وہاں پوچھتی ہیں کہ یہاں کون سخی ہے جس کا ڈیرا چلتا ہے؟ تو انہیں کہا گیا کہ ایک یہاں سردار ہے، مسلمان ہے، اس کا ڈیرا چلتا ہے، اور ایک یہاں پارسی ہے، آتش پرست، اس کا ڈیرا چلتا ہے. تو انہوں نے بچیوں کو ایک سرائے میں بٹھایا اور اب آ گئی مسلمان سردار کے پاس کہ میں آل رسول ہوں اور میں فقیر ہوں، مجھے پناہ چاہیے. وہ کہنے لگے تیرے پاس کوئی لکھا ہوا ہے؟ نسب نامہ ہوتا ہے نا. وہ کہنے لگی میں پردیسن ہوں، میں نسب نامے کہاں اٹھا کے پھر رہا ہوں. تو وہ کہنے لگا یہاں تو ہر دوسرا بندہ آدھا میں بھی سیدہ، میں بھی شاہ جی ہوں. تو وہ وہاں سے مایوس ہو کر گئی پارسی کے پاس اور اس نے کہا میں آل رسول ہوں، اور ساری وہ کہانی دہرائی. تو اس نے اسی وقت اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور سرائے پہنچا، بچیوں کو لیا اور گھر میں آ کے کھانا کھلایا. سمر کا ٹھنڈا علاقہ، سردی کا زمانہ تھا، ان کا آگ جلا کر کمرہ گرم کر کے لٹا دیا، سلا دیا. رات کو یہ مسلمان سردار خواب دیکھتا ہے اللہ کے نبی جنت میں ایک محل کے دروازے پر کھڑے ہیں، محل سونے اور چاندی کا ہے، اور یہ سردار آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں ایک ایمان والے کا ہے. تو یہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں بھی ایمان والا ہوں. تو آپ فرماتے ہیں اپنے ایمان پہ کوئی سند پیش کر. اللہ اللہ. تو وہ کانپنے لگتا ہے. تو آپ غضبناک ہو کے فرماتے ہیں، غضبناک ہو کے کہ میری بیٹی تیرے در پہ آئی پناہ ڈھونڈنے اور تو سند مانگنے لگا، دور ہو جا میری نظروں سے. اس کی آنکھ کھل گئی تو اس نے چیخیں ماری اور پاگلوں کی طرح باہر نکلا، نوکروں کو جھنجھوڑا، پتہ کرو وہ عورت کہاں گئی ہے، پتہ کرو. انہوں نے چھوٹا سا تو شہر ہوتا تھا، انہوں نے آ کے بتایا کہ وہ تو پارسی کے گھر میں ہیں. تو وہ ننگے پاؤں ننگے سر بھاگا، دھڑ دھڑ دروازہ جا کھڑکایا. وہ باہر نکلیا، حضور آپ یہاں کیسے؟
کہا وہ خاتون اور اس کی بچیاں میرے حوالے کرو. کہا حضور میں کیسے حوالے کروں، میری مہمان ہیں. کہا نہیں نہیں تیری مہمان نہیں میری ہیں، وہ مسلمان ہے تو پارسی ہے. کہنے لگا حضور بن دھیگے کا سودا کیا تھا، اب دیکھ کے کیسے واپس کر دوں. وہ کہنے لگا 300 دینار لے لو، مجھ سے 300 دینار لے لو، 60 لاکھ روپیہ بنتا ہے 300 دینار، 300 دینار لے لو اور وہ بچیاں واپس کر دو. کہا میں کچھ عرض کروں؟ کا بولو. کہ جو خواب آپ دیکھ رہے تھے وہ خواب میں بھی دیکھ رہا تھا، میں بھی وہیں کھڑا تھا. اور اللہ کے رسول نے غضبناک ہو کے آپ سے کہا دور ہو جا میری نظروں سے. تو پھر مجھے فرمایا تو نے میری بچی کو پناہ دی، اللہ تو نے میری بیٹی کو پناہ دی. کہتے میں نے کہا جا تیرے اور تیری ساری نسل کے لیے جنت واجب ہوگی، تیری اولاد کے لیے جنت واجب ہوگی. کہ میں اب دیکھ چکا ہوں. یہ تو 500 سال بعد کی نسل کے لیے میرے نبی کی بیداری ہے. محب کل سبب و نسب منقطع الا سببی و نسبی وسأبلها ببلالها. قیامت کے دن ہر نسب ٹوٹ جائے گا، کٹ جائے گا، مٹ جائے گا، میرا نسب باقی رہے گا، میں اسے پانی پلاؤں گا. میرے بھائیوں میری بہنوں، ہم بہت دور چلے گئے ہیں. ہم صرف پیسے کے غلام ہیں، ہم صرف چوپڑی کے غلام ہیں. میں ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ لوگ اس ملک کی بقا کا اولین سبب ہو اور اس ملک کی تباہی کا اولین سبب ہو. اگر میرے دیس کی عدالت، وکیل، جج ظالم ہے اور ظالم کا پشت پناہ ہے تو وہاں کبھی صبح نہیں ہوگی، کبھی برسات نہیں برسے گی، کبھی رت نہیں بدلے گی. اگر آپ میرے ملک کی یہ سارے شور مچا رہے ہیں معیشت معیشت معیشت، معیشت نہیں، میرے نبی نے پیڑ پہ پتھر باندھ کے زندگی گزاری. 2 پتھر. ایک رات آپ اماں عائشہ کے ساتھ بستر پر دراز ہیں، کبھی یوں ہو جاتے ہیں، کبھی یوں ہو جاتے ہیں، تڑپ رہے ہیں، کبھی ایسے ہوتے ہیں، کبھی ایسے ہوتے ہیں، بار بار ہوتے ہوتے پھر ایک دم آپ آگے بڑھے. پیٹ مبارک کو چارپائی کی لکڑی جس پر بنا ہوتا ہے اس کے اوپر یوں پریس کر کے نیچے لٹک گئے، ایسے نیچے لٹک ایسے ہو گئے. ایسے پیٹ کو پریشر سے نا اوپر اٹھایا، یوں پریس کیا تو اماں عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئیں کہ یا رسول اللہ خیر تو ہے، کیوں ایسا کیوں؟ آپ سیدھے ہوئے کہ عائشہ بھوک بہت لگی، بھوک بہت لگی. تو حضرت عائشہ رونے لگی. تو آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ آپ کے ہاتھ تو خالی نہیں آتے. کہ نہیں عائشہ اسی بھوک میں اللہ سے ملوں گا. سب کہتے ہیں یا اللہ ہماری اولاد کو رزق دے. اپنی امت کے لیے کہا یا اللہ یہ ننگے ہیں انہیں کپڑے پہنا، یہ بھوکے ہیں انہیں کھانا کھلا، یہ خوف زدہ ہیں انہیں امن عطا فرما. اور اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا. اے اللہ میری اولاد کی روزی تنگ کر دے کہ کوئی مجھے تانا نہ دے سکے کہ آپ کی اولاد نے بادشاہی کی. اس لیے تو حکومت نہیں اللہ نے آنے دی کہ قیامت تک قربانی کا جھنڈا ان کے دروازے پر لہراتا رہے اور یہ قربانیاں دیتے رہیں. چھری تو چلی تھی موسیٰ کے لیے، اللہ نے خطا کر دی. چھری چلی تھی اسماعیل کے لیے، اللہ نے خطا کر دی. یوں لگتا ہے جیسے چھری حسین کے لیے سنبھال کر رکھی گئی کہ جب حسین کا نمبر آیا تو کٹ کے گردن وہ گئی. اور پیغام دیا کہ اللہ کو حاصل کرنے کے لیے ہر قربانی دی جائے. یہ وہ نہیں ہے کہ شہید ہوں گے تو جنت ملے گی، یہ وہ ہیں جنہیں ماں کا دودھ پیتے ہوئے جنت کی سرداری مل چکی تھی. آپ حسن پیدا ہوئے، آپ نے کہا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب. حضرت علی شاہ سوار تھے، انہوں نے اسی لحاظ سے نام رکھا میدان کا شاہ سوار، جنگ جو. آپ نے کہا نہیں حسن. پھر حسین پیدا ہوئے، علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب. کہا نہیں حسین. پھر فرمایا جب سے کائنات چل رہی، جب سے آدم کی نسل چلی ہے، یہ 2 نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے. آج سے پہلے یہ نام کسی کو نہیں ملے، یہ میرے بچوں کے لیے تھے. عرب میں عیب تھا بچوں کو اٹھا کے پیار کرنا، عیب تھا، عیب تھا. اور میرے نبی باہر تشریف لائے، حسن اس کندھے پر تھے، حسین اس کندھے پر تھے. یہاں اٹھانا بھی عیب تھا، چلو اتھے تو بندہ ٹور پھر لیندہ. یہاں بٹھایا ہوا کہ جو اس سے بھی زیادہ عجیب بات، یہاں تک کہ ایک بدو نہیں رہ سکا. یا رسول اللہ ایک ہی تو انہوں ایڈے چنگے لگتے ہیں، تو انہوں ایڈا پیار ہے. ہم نے فرمایا مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، اور بتاؤں اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے.
اور کہا اور بتاؤں، جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے پیار کرے گا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا رسول اللہ۔ اور فرمایا جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا، جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے پیار کرے گا۔ اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما۔ حضرت حسن امام یہاں سے یہ ماتھے سے لے کر چھاتی تک اللہ کے نبی کی تصویر تھے، اور چھاتی سے لے کر پاؤں تک اپنے باپ کی تصویر تھے۔ امام حسین علی مقام ماتھے سے لے کر چھاتی تک اپنے باپ کی تصویر تھے، اور چھاتی سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا کی تصویر تھے۔ اس مشابہت کی وجہ سے آپ فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ جنہوں نے نبی کے کندھے پر نہیں کمر پر سواریاں کی ہوں وہ کیسے شاہ سوار تھے۔ یہ جنت دوزخ کا مسئلہ نہیں تھا، پیغام حق کا مسئلہ تھا۔ عین اس وقت نماز پڑھ کے دکھائی کہ جب ظلم و ستم انتہا پر، مظلومیت انتہا پر، اور نماز چھوڑ دے۔ جنگ سے پہلے نیند آ گئی، ایسا اطمینان کہ نیند آ گئی، اور آنکھ کھلی تو ہنسنے لگی۔ ہائے، ام المصائب بہن زینب نے پوچھا بھائی یہ کون سا ہنسنے کا موقع ہے؟ کہا بہن اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں، کہہ رہے ہیں بیٹا میں لینے آ چکا ہوں، میں لینے آ چکا ہوں، میں تمہیں لینے آ چکا ہوں۔ ادھر شہادت ہو رہی تھی، ادھر ابن عباس سوئے ہوئے خواب دیکھ رہے تھے۔ میرے نبی کے ہاتھ میں بوتل تھی اور اس میں خون تھا، اور وہ زمین سے اور خون اٹھا کے ڈال رہے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں جمع کر رہا ہوں، قیامت کے دن میں ان کا وکیل بنوں گا۔ تو میرے بھائی بہنوں، میں کبھی بھی یہ کہانی پوری نہیں سنا سکا، میرا ضبط ٹوٹ جاتا ہے۔ میں پیغام، مقصد، فلسفہ کیا ہے؟ اللہ کو مرنے سے پہلے اللہ کو راضی کر۔ اگر اللہ مل گیا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔